لیکن ایک بہت بڑی چیز جو بیماری انسان کو یاد دلاتی ہے وہ یہ ہے، چاہے کوئی جوان ہو یا بوڑھا ہو یا کسی بھی عمر کا ہو، اگر مکلف ہے، بالغ ہے، اس کو اگر بیماری آتی ہے تو وہ بیماری اس کو یاد دلاتی ہے کہ تم ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ اس وقت بیماری آ گئی، چلو ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ وہ یہ بیماری انسان کو یاد دلاتی ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو ذرا انسان کو اپنی موت کا تصور کرنے اور موت کے لیے تیاری کرنے کا ایک سبب بن سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ دیدہ بینا عطا فرمائیں اور صحیح سوچ دل میں پیدا فرمائیں تو بیماری انسان کو موت یاد دلاتی ہے۔ بظاہر بعض اوقات بہت چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے لیکن مر جاتا ہے آدمی اسی میں۔ تو بیماری موت کو یاد دلاتی ہے۔ جب موت کو یاد دلاتی ہے تو کچھ اس کی فکر بھی ایک مسلمان کو پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری موت کب آ جائے تو میں اس کے لیے کچھ تیاری کروں۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے سنا، حضرت نے کہیں حکایت پڑھی ہوگی، ہے تو حکایت ہی لیکن بڑی سبق آموز۔ حکایت یہ ہے کہ ایک شخص نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ ملک الموت جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے اور یہی وہ خدمت انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جس کا حکم ہو جاتا ہے کہ وہ جاؤ قبض کر لو، روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ کو ایک ہی کام ہے دنیا میں کائنات لوگوں کی روح قبض کر، اور جب روح قبض کرنی ہوتی ہے تو آپ اچانک لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور قبض کر لیتے ہیں، کوئی نوٹس ہی نہیں بھیجتے، کوئی نوٹس بھیجتے کہ بھئی 1 مہینے کے بعد میں آنے والا ہوں، تو لوگ کچھ تیار ہو جاتے اور تیار ہو کر پھر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ آپ تو اچانک جب پہنچتے ہیں اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے حکم ملا ہے تمہاری روح قبض کرنے کا، قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ خدا کے لیے نوٹس تو بھیجا کرے تاکہ آدمی جو ہے وہ کچھ تیاری کر لے کہ میں مرنے والا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں، اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ جتنا کوئی نہیں بھیجتا ہوگا، لیکن میں کیا کروں، کوئی نوٹس پر کان ہی نہیں دھرتا۔ انہوں نے کہا کب بھیجتے ہیں؟ کہا کہ جب تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمہاری عمر 60 سے اوپر پہنچ جاتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے جب پوتے پیدا ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے، ہر موقع پر میں تم کو نوٹس بھیجتا ہوں کہ اب تمہارا وقت قریب آ رہا، تو لیکن میں کیا کروں کہ تم نوٹس لیتے ہی نہیں ہو، تم اس کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں ہو، یہ سمجھتے ہو کہ بس ساری زندگی ایسے ہی رہنی ہے۔ تو میرے نوٹس تو بہت ہوتے ہیں، اور اسی بات کا ذکر قرآن کریم میں بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ بچائے جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ زندگی تو ایسے گزر گئی لیکن ایک مرتبہ ہمیں واپس دنیا میں جانے دیجئے، پھر دیکھیے ہم کیسے متقی پرہیزگار بنتے ہیں، اب تو ویسے ہی ہم نے غفلت میں گزار دی، ایک مرتبہ واپس جانے دی تو واپس جا کر ہم یقیناً اب ہم بڑے پرہیزگار ہو جائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، زندگی بالکل بدلی ہوئی ہوگی، ایک مرتبہ بیٹھ کے تجربہ کر تو قرآن کریم اس کے جواب میں فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ارے بندہ خدا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی عمر کہ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں کوئی اگر نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ ارے بھائی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال تمہیں عمر دی تھی، اور یہ اتنی عمر ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص ٹھیک ہونا چاہے تو اس کے لیے بالکل کافی تھی، ٹھیک ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام کی ضرورت نہیں، توبہ کرے اپنی سابق زندگی سے، جس وقت توبہ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کر لے گا اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اتنی بڑی طویل عمر میں کوئی بھی وقت جو انسان اپنی اصلاح کے لیے خرچ کر لے، توبہ کرنے کے لیے خرچ کر لے، ایک لمحے کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اگر فرض کرو کسی کی عمر 60 سال ہوئی 70 سال ہوئی، کتنے دن آئے اس میں، کتنے دنوں میں کتنے گھنٹے آئے، کتنے گھنٹوں میں کتنے منٹ آئے، کتنے منٹوں میں کتنے سیکنڈ آئے، 1 منٹ کا کام تم نے نہیں کیا۔ 1 منٹ کا کام کیا تھا؟ اے اللہ مجھ میں اپنے ساری زندگی میں جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دے، اب جو کچھ بھی وقت گزرے گا انشاءاللہ آپ کی رضا کے مطابق گزرے گا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com